بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ مومن کا جو تعلق ہے رب کے ساتھ، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ایمان بالغیب، اور نمبر 3 امانت داری۔ سب سے پہلے نمبر پر اخلاص۔ دیکھیں جو روزہ ہے اس کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی کوئی نہ کوئی ظاہری شکل ہے، ان کا کوئی نہ کوئی ظاہری ڈھانچہ ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں بندہ نظر آتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے نظر آتا ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اسی طرح بندہ حج کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے، حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے بندہ نظر آتا ہے۔ باقی عبادات آپ کرتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں، مگر روزہ کیسی عبادت ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہو، روزہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ باقی عبادات کی نسبت جو روزہ ہے اس میں اخلاص کی زیادہ قوت ہے، اس میں اخلاص کی زیادہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ میں نے روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے، تو وہ جو روزہ رکھا ہے نا، چونکہ اس میں اخلاص ہے، وہ کیفیت ہے، خالصیت ہے، تو اس کا روزہ ہی اللہ کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب دوسری چیز کو سمجھے، ایمان بالغیب۔ جو سب سے زیادہ قیمتی ایمان کی کیفیت ہے وہ بن دیکھے ماننے والی ہے، وہ غیب پر ایمان لانے والی حالت ہے۔ جب بندے نے روزہ رکھا ہے تو بندے کا غیب پر کس طرح ایمان ہے؟ قرآن مجید میں سورہ ملک میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ تو جب بندے نے روزہ رکھا ہے تو روزے کی وجہ سے بندے کا غیب پر، اپنے رب پر کس طرح ایمان ہے کہ میں اپنے رب کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو روزہ غیب پر ایمان کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں بندہ مومن کو جس نے روزہ رکھا ہے، وہ بند کوٹھڑی کے اندر چھپ کر کوئی کھانا پینا چاہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس کا ایمان کیا ہے غیب پر کہ میرا وہ رب جو غیب الغیب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندے کا اس ذات پر ایمان ہے، اور اس انداز میں جب ایمان ہے تو وہ اس چیز کی طرف اشارہ مل رہا ہے بندہ مومن کو کہ اے بندے، جب تو نے اپنے رب پر اس انداز میں، اس غیب الغیب ہستی پر ایمان رکھا ہے تو تجھے اس وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس میں تقویت ملی ہے۔ تیسری چیز ہے امانت داری۔ امانت داری دین اسلام کی جملہ تعلیمات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو امانت داری ہے یہ روزے کی کیفیت کے اندر، روزے کی حالت کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بندے نے جب سے روزہ رکھا ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک وہ کوئی چیز کھا پی نہیں رہا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر میں کھاؤں پیوں گا تو اس میں خیانت ہوگی۔ تو جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے امانت داری کے ساتھ اس روزے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو بندہ جب اس انداز میں روزہ رکھتا ہے، امانت اور دیانت داری کو اختیار کرتا ہے،
تو وہ اس کا رکھا ہوا روزہ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کا قرب ملے، رب کی معرفت ملے، اور پھر اس معرفت اور قرب کے اندر تقویت اور دوام نصیب ہو، تو بندہ مومن کو چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر وہ دل و جان سے روزہ رکھا کرے۔ اس لیے کہ جو روزہ ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں اخلاص کی کیفیت ہوتی ہے، اور اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو اسے پسند ہے اسی وجہ سے وہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک قوی ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔